اسی عبادت کا ثواب ملے گا جیسے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی اللہ محمد و اللہ آل محمد۔ کو تکلیف نہ پہنچے، انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ عمل اگر یہ سوچ اگر دل میں داخل ہو گئی تو خدا اس کو عبادت میں شمار کروا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انصاف، عدل، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان دوسروں کے ساتھ تو کر بیٹھتا ہے مگر جب اپنا وقت آتا ہے تو انصاف اور عدل نہیں کر پاتا، اور جب کرتا ہے تو بس وہ کرتا ہے جس نے دین اسلام کو بچایا ہے اور جو دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں انہیں ائمہ اور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ رسول خدا کسی جنگ میں نکل رہے تھے اپنے گھر سے سفر کے لیے، ایک عربی راستے میں داخل ہو گیا۔ جیسے وہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ رکاب کو تھام کے کہا کہ مجھے کچھ آپ ہدایت کیجئے جس سے اللہ خوش ہو، ہمیں نجات ملے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ رسول خدا نے اس کو ہدایت کیا کہ جاؤ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے لیے یہ پسند ہے کہ بھائی ہم جو ہیں جہنم میں نہیں جانے پائیں، ہدایت کے راستے پہ ہیں تو جاؤ لوگوں کو ہدایت دو، جہنم سے روکو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ انسان کو یہ پسند ہے کہ ہم اچھے لباس پہنیں تو خود بھی اچھا لباس پہننا ہو تو دوسروں کو بھی اچھا لباس پہناؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا کوئی دل نہ دکھائے تو تم بھی اس کا دل نہ دکھاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی نہ ہو، عدل سے کام ہو، تو لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، عدل سے کام کرو۔ امام نے رسول خدا نے جب اس کو ہدایت کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں رکاب سے جدا ہو جاؤں، مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ صلوات کیجیے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور ایک موقع پہ جب قریش نے یہ دیکھا، قریش کے زمانے میں جب حج عصمت کو نصب کیا گیا تو یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو تھوڑا سا صحیح کیا جائے، تو اس وقت بیست کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لوگ آمادہ ہو گئے اور حج عصمت کو نصب کرنے کی بات آئی تو قریش کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے ہم کریں گے، یعنی کئی قبیلے کے لوگ جو آپس میں اتفاقی پیدا ہو گئی، یعنی کوئی انصاف نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اسی مجمع میں سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو کل اس کا انصاف وہی کرے گا کہ جو اس حرم میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا۔ یہ اعلان عام ہو گیا اور جب لوگ داخل ہوئے تو کیا دیکھا، وہاں رسول خدا یعنی حضرت محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پہلے سے موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہی اس کا اعلان کہے گا، آپ بتائیے اس کا کیا راستہ ہے۔ آپ نے کہا ایسا ہے کہ تم لوگ آپس میں سردار ہو کے قبیلے کے نہ اتفاقی نہ پیدا کرو، ایک چادر لے کے آؤ۔ ایک چادر منگوایا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ حجر اسود کو رکھو اور سبھی قبیلے کے سردار اس چادر کو تھامیں اور لے کے چلیں۔ لوگوں کو رائے بہت پسند آئی، یہ انصاف یہ عدل بہت پسند آیا، اور اس کے بعد لوگ وہاں چلے، خود پیغمبر اسلام نے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بتاؤ اس کو کون لگائے گا۔ سب نے کہا جب آپ نے اس مشکل مسئلے کا حل نکالا ہے تو یہ کام بھی آپ ہی انجام دیں گے۔ رسول خدا نے اس کو نصب کر دیا، باقی لوگ خوش ہو گئے، نہ اتفاقی بھی ختم ہو گئی اور عدل بھی ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں وہ وقت آیا کہ جب آپ کوفے میں آ گئے، جب وہ لوگ کا دور چلا گیا جو غصبی بنے تھے اور جو حقیقی بنے تھے، جب ان کا وقت آیا تو اس وقت کوفے کے میدان میں ایک نوجوان تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوفے کے میدان میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہیں اور کوئی ایک شخص ہے وہ کچھ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ وہ جوان چاہنے لگا کہ وہاں پہنچیں اور دیکھیں آخر کیا ہو رہا ہے، تو اس نے دیکھا
کہ وہاں پہ طبق رکھا ہوا ہے، یعنی ایک سینی ٹائپ کی رکھی ہوئی ہے، ایک تشت رکھا ہوا ہے جو چاندیوں سے بھرا ہوا، سونوں سے، یعنی ایک تشت رکھا ہوا ہے جو قیمتی شے سے لبالب ہے، اور وہ جو انسان ہے وہ وہاں سے کچھ اٹھاتا ہے اور ایک ہی جیسا ایک کو دیتا ہے ویسے دوسرے کو دیتا ہے، جیسے بچے کو دیتا ہے ویسے جوان کو دیتا ہے، جیسے لباس اچھے پہننے والوں کو دیتا ہے ویسے ہی پوشیدہ لباس والوں کو بھی دیتا ہے، جیسا عورتوں کو دے رہا ہے یتیموں کو ویسے جوانوں کو بچوں کو دے رہا ہے، یعنی اس کے باطنے میں کوئی ظلم نظر نہیں آیا، صرف اور صرف انصاف نظر آ رہا ہے، عدل نظر آتا ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس نے کیا دیکھا کہ پورا دشت خالی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جو بانٹ رہا تھا وہ اٹھا اور اس نے اپنے دامن کو جو ہوا دیا اور اپنی ابا کو دوش پہ رکھا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں حیرت میں تھا کہ آخر یہ ہے کون، کیونکہ وہ صورت سے پہچانتا نہیں تھا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد وہ سوچتا ہوا اپنے گھر میں جب واپس داخل ہوا تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میں نے آج ایک عجیب شخص کو دیکھا، اس نے ایک مجمع میں تمام لوگوں کو ایک ہی جیسی قیمت ادا کرنے لگا، اس کے سامنے مجھے اس میں کوئی ظلم نظر نہیں آیا، صرف عدل اور انصاف کے ساتھ اس نے قیمت کو بانٹنا شروع کیا، بچوں کو بھی ایک جیسی، جوانوں کو بھی ایک جیسی۔ بس ایک بار اس کے باپ نے عرض کیا بیٹا ذرا پہچان بتاؤ، جب اس نے پہچان بتایا کہ ہاں سر کا ماما تھا، بدن پہ جو ہے آپ نے اس کے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج تم نے دنیا کے سب سے عظیم انسان کی زیارت کیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب تھے جن کو رسول نے خلیفہ مولا بنایا تھا، وہ کوفے میں آ گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام سے مولا یہ بتائیے کہ امانت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے کہ مجلس میں امانت کے بارے میں نے کچھ باتیں بیان کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر میں جب کا قاتل میرے پاس تلوار رکھا دیتا تو میں اس کی امانت اسے واپس کر دیتا۔ اور عدل کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے آخری لمحہ میں ارشاد فرمایا غیروں کے ساتھ عدل سے کام لینا آسان ہے، دشمن کے ساتھ عدل سے کام لینا مشکل ہے۔ آپ نے امام حسن امام حسین کو بلا کے کہا تھا دیکھو بیٹا ابن ملجم نے مجھے ایک ضربت لگایا ہے، اور اگر اس کو ضرب لگانا تو ایک ہی لگانا۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا عدل، مگر لوگوں سے یہ انصاف اور یہ بلندی اور یہ شرف دیکھا نہ گیا، اور اہل بیت کو اذیت دینا شروع۔ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، فاطمہ زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا، حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت کو ٹھکرایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بہن سے آگے کوئی تفصیل بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد نانا کی تربت پہ آ گیا، آپ نے کہا نانا اب آپ کا مجاور جا رہا ہے۔ نانا جس مدینے میں منبر پہ جا کے آپ نے میری شان میں حدیثیں بیان کیا، لوگوں نے اس حدیث کو ترک کر دیا اور میرے اوپر ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ نانا جس گلے کا آپ نے بوسہ لیا، جس پیشانی کا آپ نے بوسہ لیا، بس ادھر آپ مسائل بیان کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں دیکھا چند نبیوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ رسول خدا آئے اور آپ نے سینے سے لگایا، گلے کا بوسہ لے کے کہا حسین اب اس منزل کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نے بچپن میں وعدہ کیا تھا، شہادت کے لیے آمادہ ہو، دین کو بچانے کے لیے مدینے کو الوداع کہو۔ بس آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ آمادہ ہو گئے۔ ادھر آپ نے بیان کیا، جناب سغرا عرض کرتی ہیں باپو بھی اماں یہ بتائیے کیا تمام لوگ چلے جائیں گے؟ بس ایک بار کہا ہاں بیبی جب سفر سے یہ قافلہ آئے گا تو تمہاری ملاقات ہوگی۔ بی بی نے عرض کیا اے پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ یہ قافلہ سلامتی سے واپس نہیں آئے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ صحن میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، پر حسین کا قافلہ لٹ گیا، چلنے لگا تو ام سلمہ
جو رسول خدا کی بیوی تھی اور امام حسین کی نانی قریب آئی، میرے لال میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے جب تم رات جاؤ گے تو تمہارا آخری سفر ہوگا۔ میرے لال یہ بتاؤ کہ جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے کچھ خاک لیا تو اپنی نانی جان کو دیا، کہا نانی جان جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھیے گا حسین کی شہادت ہو گئی۔ حسین نے ماں کی عہد کو الوداع کہا اور یہ کہا اماں دعا دیجئے کہ حسین مقصد میں کامیاب ہو اور راہ خدا میں قربانی پیش کر۔